میں آپ سے ایک اور ٹاپک ڈسکس کرنا چاہ رہی ہوں. بیسیکلی یہ ہے کہ سعودی عرب میں ابھی ریسنٹ ایک محمد بن سلمان صاحب نے ایک جو وہاں کے سعودی عرب کے پرنس ہیں انہوں نے یہ کہا کہ اب جو آگے رمضان آ رہا ہے اس میں بین کی جائیں گی افطار مسجد میں. اس پر آپ کی کیا تھاٹ ہے؟ کیا کہنا چاہیں گی کہ ہم اکثر دیکھ رہے ہیں کہ جیسے سعودی عرب مطلب اسلام وہاں سے ہی آیا، اربوں کا اسلام ہے، ہم نے اڈاپٹ کیا، ٹھیک ہے، اب سارے معاملات ہم نے کیے. اب وہاں پر جو ہے انتہا پسندی ادھر پائی جا رہی ہے، اور اب مدینہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ سینما ہاؤس بھی اوپن ہو گئے ہیں. اب سلمان صاحب جو ہے اپنے جو اسٹڈی کے جو پوائنٹ آف ویو ہیں اس پر بھی چینجز لے کر آ رہے ہیں. یوگا کو اپنے سلیبس میں ایڈ کریں، جو بری بات نہیں ہے، بہت اچھی بات ہے کہ یوگا تو ہم اپنے فٹنس کے لیے کرتے ہیں نا، اور جس سے ہماری چیزیں بہتر ہو سکے. تو سر کیا کیا کہیں گے کہ بہت ساری چینجز آ رہے ہیں ان کے کلچر میں. اور رمضان میں ہم نے دیکھا تھا لاسٹ ایئر جیسے مسجدوں میں جو لاؤڈ اسپیکر ہے اس کو بھی سلو کر دیا گیا. بہت ساری چیزیں چینج ہو رہی ہیں. کیا کہیں گے آپ اس کو دیکھتے ہوئے؟ ہاں، سعودی عرب میں اور متحدہ عرب امارات UAE میں کسی حد تک قطر میں بھی یہ تبدیلیاں آئی ہیں. جدیدیت ادھر پہنچ رہی ہے. انہوں نے یہ دیکھا ہے کہ اب تیل کافی نہیں ہے، تیل کچھ وقت کے بعد ادھر ختم ہو جائے گا. وہ اتنے ان کے وسائل محدود ہیں، تو اب ضرورت اس بات کی ہے کہ نوجوانوں کو وہاں انسانیت میں شامل کیا جائے، اسی رو میں وہ آ جائیں. تو اس کے لیے پھر جو مذہب کی سختی ہے اسے نرم کرنا پڑے گا. اچھا، دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ سارے کوئی منتخب نمائندے نہیں ہیں، یہ بادشاہ ہیں جو یہ کر رہے ہیں. اور ہمیں یقین نہیں ہے کہ اگر یہ مر گئے یا اگر ان کا تختہ الٹ دیا گیا تو پھر کیا یہ اصلاحات جاری رہیں گی کہ نہیں. تو یہ چیزیں جو ہے نیچے سے اوپر نہیں آئی ہیں، اوپر سے نیچے ڈالی جا رہی ہیں، لگائی جا رہی ہیں. بہرحال جو بھی ہے یہ وقت کا تقاضا پورا کر رہی ہیں. اچھا، میں یہ بھی کہوں کہ انڈونیشیا میں مثال کے طور پر انڈونیشیا کی آبادی جو ہے وہ سعودی عرب سے 5 گنا زیادہ ہے، 6 گنا زیادہ ہے، پتہ نہیں. ادھر جو تبدیلی آ رہی، ادھر بھی اسلام میں نرمی آ رہی ہے. کچھ جگہ ہیں جہاں نرمی نہیں، سختی آئی ہے. پاکستان میں اور افغانستان میں، بنگلہ دیش میں بھی ان کا اسلام نرم پڑ گیا. تو اب دیکھتے ہیں کہ یہ رجحان کب بدلتا ہے. کیا سعودی عرب میں سختی کا دور دوبارہ آئے گا؟ امید تو ہم یہی کر سکتے ہیں کہ نہیں آئے گا. لیکن کیا پاکستان میں تبدیلیاں کس قسم کی آئیں گی، اس کے اوپر میرا خیال ہے یہ ایک بڑا فکر انگیز سوال ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اچھا سر، آپ نے ابھی ریسنٹ بات کی کہ 2 طرح کے مسلمان ہیں یہاں پاکستان میں بھی اور باہر بھی، جو کہتے ہیں کہ سب کے ساتھ تعلقات بہتر ہونے چاہیے، اور دوسرے یہ ہیں کہ ہم اپنے آئیڈینٹی میں ہی خوش ہیں، ہمیں کسی کے ساتھ تعلقات بہتر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ وہ غزوہ ہند بھی کرنا چاہتے ہیں. اور یہ چیزیں بھی یعنی کہ پیس کو پروموٹ نہیں کرتے ہیں اور لڑائی جھگڑے کو ہی وہ پرسیو کرتے ہیں. آپ کس کو سپورٹ کرتے ہیں؟ مطلب کون سا مسلمان زیادہ بہتر ہے اور کون سا خطرناک ہے سوسائٹی کے لیے؟ دیکھیں، جو بالکل واضح ہے، وہ مسلمان جو کسی دوسرے مسلمان کی گردن کاٹنے پر اتر سکتا ہے، اسے تو ڈرنا چاہیے. اسے پسند کون کر سکتا ہے؟ ہاں، وہی پسند کریں گے جو اسی قبیلے کے ہیں. لیکن یہ دیکھیں، اگر ایک معاشرہ ہے، کمپلیکس معاشرہ ہے جس میں طرح طرح کے لوگ رہتے ہیں اور طرح طرح کے مکتب فکر ہیں، مذہب ایک ہی ہو لیکن مکتب فکر مختلف ہو، تب بھی ان کے بیچ میں لڑائیاں ہوں گی. تو وہ
مسلمان جنہوں نے اپنے اندر لچک پیدا کیا ہے، جو اوروں کو نہ صرف برداشت کرتے ہیں لیکن اپنوں میں شامل کرتے ہیں، ظاہر ہے کہ وہ بہتر ہیں. وہ مسلمان، اس کے برعکس وہ مسلمان جیسا کہ داعش کے ہیں، اسلامک اسٹیٹ، آئیسس والے، وہ تو اتنا آگے نکل گئے کہ وہ تو طالبان کو بھی مسلمان نہیں مانتے. وہ تو کہتے ہیں کہ ہم ہی ہیں جو سچے مسلمان ہیں، باقی سارے کافر ہیں. تو جب اس طرح کے رویے ہوں گے تو پھر ظاہر ہے کہ انہیں کوئی اچھی نظروں سے نہیں دیکھ سکتا. وہ صرف اپنے آپ کو ہی پسند کرتے ہیں اور کوئی انہیں نہیں پسند کرتا. سر غزوہ ہند کے حوالے سے آپ کی کیا تھاٹ ہے؟ سوری، غزوہ ہند کے حوالے سے آپ کی کیا تھاٹ ہے؟ کس کے حوالے سے؟ غزوہ ہند، غزوہ جہاں ہند، غزوہ جی ہند کے حوالے سے تو کسی بھی ملک کے اوپر، کسی بھی اور قوم کے اوپر اپنا عقیدہ، اپنا دھرم تھوپنا غلط بات ہے. اور ضرور ایسا ہوا ہے. محمود غزنی جب آیا، جب اس سے پہلے محمد بن قاسم آیا وغیرہ، یہ سارے لوگ آئے تھے تلوار لے کر، انہوں نے کہا کہ ہم ہندوؤں کو زبردستی مسلمان بنائیں گے. وہ تو ایک بات تھی، لیکن زیادہ تو یہ کہ لوٹ کھسوٹ کرنی تھی. تو اس کو میں سمجھتا ہوں کہ بڑے جرائم میں شامل کرنا چاہیے. اٹ از اے کرائم to invade another country, to conquer another country. لیکن دیکھیے، یہ تو تاریخ میں ہوتا ہی رہا ہے نا. جو طاقتور ہے وہ اپنے سے جو نیچے ہے اس پر حملاور ہوا ہے، اور ایک نے دوسرے کو مارا ہے. اور یہ نہ سمجھیں کہ کوئی بھی ایسی قوم ہے دنیا میں جس نے اوروں کو نہیں مارا، یا اپنے بیچ میں جن کی لڑائیاں نہیں ہوئی ہیں. تو آپ دیکھ لیجئے کہ جو ہندو راجا تھے وہ دوسرے ہندو راجاؤں سے بھی لڑتے تھے، ان کے مندر بھی توڑتے تھے، اور ہندوؤں نے بدھسٹ کو بھی مارا ہے، ان کے ٹیمپلز کو توڑ کے اس کے اوپر ہندو ٹیمپلز بنائے ہیں. مسلمانوں نے بھی کیا، اور کافی کیا، اور اس پر بالکل کسی مسلمان کو فخر نہیں کرنا چاہیے. اچھا، یہ جو ہے ماضی کی بات ہے. ماضی کی باتوں میں، ماضی میں بدلہ چلتا تھا. ماضی میں یہ تصور بھی نہیں تھا کہ ہم سب انسان ہیں. لیکن جیسے جیسے ہمارا شعور بلند ہوا ہے، ہم ان تمام کاموں کو برا سمجھتے ہیں. اب کی دنیا میں ہم بدلے سے کام نہیں لے سکتے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہاں پر مسجد تھی، اس سے پہلے مندر تھا، ہندو مندر تھا، اس سے پہلے بدھ مندر تھا، کہ بدلے پہ بدلہ لیا جائے. نہیں، اب ہمیں یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ یہ تاریخ میں ہوتا رہا ہے، مگر آئندہ ایسے نہیں ہونا چاہیے. تو we didn't choose the world we were born in. اور میں نہیں جانتا کہ میرے آباء و اجداد نے کیا زیادتیاں کی ہوں گی ضرور. مسلمان بھی مجھے نہیں پتا کہ وہ کب بنے، لیکن اگر میرے دادا پردادا نے کوئی غلط کام کیا ہو تو کیا میں اس کا ذمہ دار ہوں؟ No, I have no idea, and I'm not responsible for what my grandfather did. بالکل. اچھا سر، کیا سمجھتے ہیں کہ سوسائٹی کو کس طرح بہتر کیا جا سکتا ہے؟ اور اب ہم جیسے آپ نے کہا کہ آئل ختم ہونے جا رہا ہے، مطلب جتنے بھی عرب کنٹریز ہیں، یو اے ای اور سعودی عرب، ادھر تھوڑا سیکولرزم آیا ہے.
اب ہم نے ریسنٹ دیکھا کہ ایون قطر میں بھی ابھی آپ نے دیکھا کہ ان کا جھکاؤ بھی انڈیا کی طرف ہو گیا. یو اے ای میں جو ہے جو ایک ٹیمپل انوگریشن کی گئی اور بہت بڑی انوگریشن تھی, پرائم منسٹر نریندر مودی بھی ادھر, انہوں نے خود جا کے انوگریشن کی. کیوں عرب کنٹریز کا جھکاؤ انڈیا کی جانب ہوتا جا رہا ہے؟ پہلے ہم کہتے تھے ہمارے برادر کنٹریز, ایون اب بھی کہتے ہیں, لیکن نام کی ہو گئے ہیں وہ. کیا ڈفرینس فیل کر رہے ہیں؟ کیا آخر کیا اس کے پیچھے ریزنز ہیں اور تو فیوچر کیا دیکھ؟ تو دیکھیے, جہاں جس ملک کے ساتھ تجارت ہو, جس ملک سے آپ چیزیں خریدتے ہیں, اور جس کے پاس جس کی اکانومی اچھی ہوگی, آپ کا جھکاؤ اس کی طرف ہوگا. تو پہلے سعودی عرب کا جھکاؤ تھا امریکہ کی طرف. ہاں, چاہ رہا تھا کہ رشیا کی طرف بھی ہو, لیکن امریکہ نے کہا کہ نہ ہماری طرف رکھو. اب پاکستان سے ان کو کیا ملے گا؟ بس ہمارے لوگ جا کر ادھر ڈرائیوری کرتے ہیں, ان کی سڑکیں بناتے ہیں, یہ وہ. تو ٹھیک ہے, اس حد تک تو یہ پاکستان اور عرب کا تعلق آپس میں رہے گا. لیکن اگر ٹیکنالوجی خریدنی ہے, اگر ادھر کی ٹرین مین پاور کو استعمال کرنا ہے, تو ظاہر ہے کہ انڈیا از مور امپورٹنٹ دین پاکستان اس حوالے سے. تو یہ تو ایک قدرتی عمل ہے, اس میں کوئی غیر معمولی بات نہیں. بالکل. تو سر ہمیں ضرورت نہیں ہے کیا؟ ہمارے حالات اتنے اچھے چل رہے ہیں, ہمیں انڈیا کے ساتھ تعلقات بہتر نہیں کرنے چاہیے؟ اوبویسلی جیسے آپ نے کہا, اور یہ ریالٹی ہے کہ ان کی کنٹری کی اکانومی بہت اسٹرانگ ہے آج کی ڈیٹ میں. ہاں, میں سمجھتا ہوں کہ یہ تعلقات بہتر ہوں گے, اس لیے کہ دیکھیں, پہلے جو ادھر جہادیوں کی پوری فوج پاکستانی اسٹیبلشمنٹ نے پالی ہوئی تھی نا, تو وہ تو اب ختم ہو گئی. حافظ سعید جیل میں ہے, وہ سارا جو جیش محمد اور وہ سب کچھ اس کو ختم کر دیا ہے. اب کوئی لائن آف کنٹرول کے آس پاس کوئی ایسی زیادہ گولہ باری بھی نہیں ہوتی ہے جو سننے میں آتی ہے. اور اب میرے خیال میں جو پاکستان کے معاشی حالات ہیں, اس میں تو اب ہر حکومت یہ چاہے گی کہ کسی طرح سے یہاں جو افراط زر ہے, انفلیشن ہے, اس کو کنٹرول کیا جائے, کہ ادھر بدامنی زیادہ نہ پھیلے. اور اب وہ کشمیر کا معاملہ, وہ شور مچاتے رہیں گے اس کے اوپر, لیکن ہوگا کچھ نہیں. اب انہیں تسلیم کر لینا پڑے گا کہ جو لائن آف کنٹرول ہے وہ اب اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتا. نہ انڈیا کبھی گلگت بلتستان کو اور آزاد کشمیر کو اپنا بنا سکے گا, اور نہ پاکستان یہ امید کر سکتا ہے کہ جس کو مقبوضہ یا آکیوپائڈ کشمیر کہتے ہیں, کہ اس پر وہ قبضہ کر سکے گا. نیوکلیئر ویپنز نے اب دونوں ملکوں کے بیچ میں جنگ کا ہونا ناممکن بنا دیا. ہاں, جنگ ہو سکتی ہے, اگر ہوئی تو کچھ ہی وقت کے بعد وہ نیوکلیئر وار میں تبدیل ہو جائے گی, اور اس سے پاکستان تو مٹ جائے گا, لیکن انڈیا کا بیشتر حصہ بھی ختم ہو جائے گا. تو سر ابھی جو سچویشن ہے, جنگ واقعی کسی مسئلے کا حل نہیں ہے, اور ہم اتنی کیپیسٹی میں نہیں ہے کہ ہم کسی کے ساتھ بھی, ایون ہم افغانستان کے ساتھ بھی جنگ لڑ سکیں. آپ نے جیسے کہا لائن آف کنٹرول میں بھی وہ گولہ باری نہیں ہوتی. ابھی صرف انڈیا کا ہی ایک بارڈر ہے جس میں پیس کا معاملہ پاکستان کے ساتھ چل رہا ہے, یعنی کہ ادھر اس طرح کی کوئی مطلب ہم جنگ والی صورتحال نہیں دیکھ رہے. افغانستان کے ساتھ ان کے ساتھ بارڈر میچ ہوتا ہے, وہاں پر بھی یہی سچویشن ہے پاکستان کی. آپ کو پتہ ہے کہ طالبان جو ہے وہ ہمارے جو فوجیوں کو بڑا برے طریقے سے مارتے ہیں, ٹھیک ہے, اور کافی چیزیں ہم میڈیا پہ دیکھ رہے ہیں. اس کے علاوہ ہم ایران کی بات لے لیں, بہت ساری چیزیں ہیں جو ہمارے بارڈرز جو اسلامک کنٹریز ایون ہیں ان کے ساتھ ہمارے تعلقات خراب ہیں, جبکہ انڈیا کے ساتھ کنٹرول میں ہے. اور ہم یہی سمجھتے آئے ہیں شروع سے, سر ہمیں یہی پڑھایا گیا کہ سب سے بڑا دشمن جو ہے ہمارا ہندوستان ہے. تو کیا کہیں گے آپ کہ آج اسلامک کنٹریز کے ساتھ جھگڑے اور انڈیا کے ساتھ پیس, یہ کہاں کا انقلاب ہے؟
بڑی عجیب بات ہے کہ ہم نے اپنی مرضی کی حکومت افغانستان میں رکھوائی. طالبان کبھی کابل پہ قبضہ نہ کر سکتے اگر پاکستان مکمل طور پر ان کو ساتھ نہ دیتا. بالکل اور اس قدر ہمارے وزیر اعظم خوش تھے، عمران خان اتنا خوش تھا، اس نے کہا کہ انہوں نے افغانیوں نے غلامی کی زنجیریں توڑ دی ہیں، اور وہ خوشی سے اچھلا. اور اس کے بعد ISI کا جو چیف ہے فیض حمید، جنرل فیض حمید، وہ کابل چلا گیا. اچھا، اب اتنی خوشیاں جو منی 2021 میں، آج جو مار پڑ رہی ہے پاکستان کو وہ TTP کی طرف سے ہے، اور جو افغان طالبان ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ تو ہمارے ہی لوگ ہیں، ہم انہیں نہیں روک سکتے، جاؤ یہ تمہارا داخلی مسئلہ ہے. تو بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے، دشمن تو سب سے بڑا ہندوستان ہے، مار سب سے زیادہ افغانستان سے پڑ رہی ہے. اب ایران لے لیجئے، ایران بھی تو ایک مسلمان ملک ہے، البتہ وہ شیعہ ملک ہے، یہ سنی ملک ہے. گو کہ ہم نہیں کہتے کہ سنی ملک ہے، لیکن لگتا تو ایسا ہی ہے، جو اس کے طور طریقے ہیں، چال چلن ہے، وہ ویسے ہی ہے. اور ادھر سے ڈرون کے حملے ہوتے ہیں، یہاں سے گولے اس طرف جاتے ہیں، بد کلامی ہوتی ہے. تو اب میرا خیال ہے پاکستان کو ازسر نو اپنے جو پڑوسی ممالک ہیں ان کے ساتھ تعلقات نئی بنیادوں پر استوار کرنے ہوں گے. بالکل سر، اس کے بغیر تو حل ہی کوئی نہیں ہے نا. پاکستان کی جو اکانومی کی سچویشن چل رہی ہے وہ تب بھی بہتر ہو سکتی ہے کہ اگر ہم اپنے پڑوسی ملک کے ساتھ تعلقات بہتر کریں، نہیں تو ہم میک ان پاکستان کو پروموٹ کریں. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اسٹرانگ ہوں تو میک ان پاکستان کو پروموٹ کریں، لیکن انفارچونیٹلی یہاں پر جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو اس حساب سے اپرچونیٹیز نہیں دی جاتی، انوویشن کی طرف ان کا رجحان نہیں ہے. یعنی کہ انوائرمنٹ اگر آپ اپنے اسٹوڈنٹس کو اچھا پرووائڈ کریں گے تو وہ آٹومیٹکلی آپ کو ایک ہیلدی مطلب فیوچر دے گا پاکستان کا. تو یہ ایک کمی ہے. سر ایک لاسٹ سوال آپ سے ہے، مہرنگ بلوچ کے حوالے سے آپ کی کیا تھاٹس ہیں؟ کیونکہ ہمارے کنٹری نے تو اس کو ڈکلیئر کر دیا کہ وہ ٹیررسٹ ہے. ہاں، جو دہشت خود پھیلا رہے ہیں وہ پھر اسے یہ کہہ سکتے ہیں. میں مہرنگ بلوچ سے ملا تھا. آئی تھنک شی از اے ویری فائن، ویری اسٹرانگ لیڈی، اور ہمت ہے اس کی کہ ادھر گوادر سے لے کر وہ لوگ پیدل آئے اسلام آباد، ادھر سخت سخت ٹھنڈ میں وہ لوگ پریس کلب کے باہر کیمپ لگا کر ہفتوں تک رہے. افسوس مجھے یہ ہے کہ اتنے کم لوگ اسلام آباد سے ان کو سپورٹ دینے کے لیے وہاں پہنچے. میں خود وہاں گیا اور میں بہت فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ میں ان سے ملا. جب پنجاب کو ہوش آئے گا تب میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان محفوظ ہوگا. لیکن جو ہمارا کردار رہا ہے اسلام آباد میں اور باقی پاکستان میں، اس سے فیڈریشن مضبوط نہیں، کمزور ہوتا چلا گیا ہے. یہ بات سمجھانے کی ضرورت ہے اہل اقتدار کو کہ اس سے پہلے کے حالات اتنے بگڑ جائیں کہ قابو سے باہر ہو جائیں تو سن لو ان کی باتیں. وہ دہشت گرد نہیں ہیں، وہ بڑے اچھے لوگ ہیں، وہ حب الپاکستانی ہیں. اور وہ صرف ایک بات آپ سے کہتے ہیں کہ ہمارے لوگوں کو اٹھا کر غائب نہ کرو. اگر ان کا کوئی جرم ہے تو چلو ان کو عدالت کے سامنے پیش کر لو، اگر انہوں نے کوئی غلط کام کیا ہے تو انہیں سزا دو، لیکن عدالت کے سامنے پیش کرو، انہیں اٹھا کر غائب نہ کرو. اور یہ بہت مناسب بات ہے. بالکل 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 سر، ایسے ہی ہے. اور ہر اس لڑکی کا یا ہر اس انسان کا یہاں پر اس کو ٹیررسٹ ڈکلیئر کر دیا جاتا ہے، یا اس کو کنٹری کا غدار یا کچھ بھی اس طرح کا اس پر ایلیگیشنز لگائے جاتے ہیں. بذات خود اگر ہم ان سے جا کر ملیں تو وہ بہت زیادہ کنٹری کے ساتھ لائل ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ
وہ کنٹری کے لیے اور اپنے لوگوں کے لیے، وہ اپنے رائٹس کے لیے آواز اٹھا رہے ہوتے ہیں، جس پر ان پر بہت سارے ایلیگیشنز لگائے جاتے ہیں. تو میں آج ان تمام خواتین کے ساتھ ہوں جو یہاں پر سفر کر رہی ہیں. اور اگر obviously میں خود بھی ایک لڑکی ہوں اور ایک عام شہری ہوں پاکستان کی، اور میرے اختیار میں اگر سر ہوتا تو میں خواتین کے لیے بہت زیادہ ورکنگ کرتی اور ان کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے میں مجھے جو بھی کرنا پڑتا تو وہ میں کرتی. لیکن انفارچونیٹلی میرے ہاتھ میں اس ٹائم کچھ بھی نہیں ہے. اور اگر فیوچر میں مجھے موقع ملا تو میں ضرور اس طرح کا کچھ انیشیٹو لوں گی جو خواتین کے لیے ہوگا. تھینک یو سو مچ سر، آپ نے ہمارے ویورز کے لیے ٹائم نکالا. ویورز سوری ویورز سوری تھینک یو ویری مچ. اور میرا تھینک خیال یو ہے سو اچھی گفتگو رہی. تھینک یو سو مچ. ویورز چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، بیل آئیکن آن کرنا مت بھولیے گا. ہمیں دیں اجازت. تھینک یو سو مچ.